جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، سب خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ وسیم بھائی بول رہے ہیں؟ جی وسیم بھائی بول رہا ہوں سر۔ جی فرمائیے۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ۔ تھوڑی سی بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں فرمائیے نا، کیا بول رہے ہیں؟ پوچھنا یہ تھا کہ مفتی نعمانی صاحب کا دارالعلوم دیوبند کے ایک اعتراض چلایا جا رہا ہے جو حضرت جی مولانا صاحب کے اوپر ہے، جو بھوپال اجتماع میں انہوں نے بات چیت کی تھی اس کے اوپر، تو کیا معاملہ تھا حضرت؟ تھوڑا جاننا تھا مجھے، اگر آپ کے پاس آپ تک یہ بات پہنچی ہو تو۔ اصل میں ایک بات سمجھنا چاہیے نا کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ مولانا سعد صاحب ہوں یا مفتی نعمانی صاحب مدد العالی ہوں، دونوں کی حیثیت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ دونوں اکابرین امت ہیں اور جید علماء میں سے ہیں، اور عالمی اعتبار سے حیثیت رکھتے ہیں۔ ہماری کیا بساط سے ہم کچھ کہیں، لیکن عوام الناس میں چونکہ بے چینی پھیل گئی ہے اور کچھ غلط مفہوم اس کا نکالا جا رہا ہے اور لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے، تو کچھ باتیں جو ہم کو سمجھ میں آئی وہ عرض کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑے علماء میں یہ اختلاف آج کا نہیں ہے، بلکہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ میں ایک باب باندھا ہے کہ علماء کے اختلاف کے بارے میں، اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ آج کا اختلاف نہیں ہے، نہ 100 سال پہلے کا اختلاف ہے، خیر القرون کا اختلاف ہے۔ اور اس میں مثال دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر کے نکلے کہ لوگوں کو سنا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے نکلے کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور انہوں نے جب سنا تو ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، دونوں ہاتھ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرین کے بل زمین پہ گر گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچو کہ نبی کی حدیث، نبی کی اجازت سے لے کر کے ابو ہریرہ نکلے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبری سنا دیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے روک دیا۔ آج کے زمانے میں ایسا ہو جائے تو سوچ لیجئے کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے یہ جب ان کے پاس گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمومیت کے ساتھ یہ بات چلا دی جائیں تو پھر لوگ تو بے پرواہ ہو جائیں گے۔ آواز کٹ رہی ہے جی، آواز کٹ رہی ہے۔ اچھا ابھی آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بہت ساری مثالیں دی اور یہ سمجھایا کہ بھئی ایسا اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کو اس سے تھوڑا اور آگے لے جائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امام اعظم کہا ہے نا، اور بہت سارے ان کی جو ہے توصیفات جو ہے کتابوں میں ذکر ہے، لیکن ایک بڑا مجمع ہے جو ان کی مخالفت کرتا رہا، آج تک کر رہا ہے نا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ ان کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا نہیں صرف 3 حدیثیں جانتے تھے، ہے نا۔ اچھا یہ تو آج کی بات ہوگی۔ اس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف جو ہے، مصنف ابن شیبہ، ابی شیبہ جن کو کہتے ہیں نا، رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو کتاب لکھی 23 جلدیں اس کی شائع ہوئی، ابھی سعودی عرب میں اور مکہ مدینہ کی لائبریری میں ہے، جس میں آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث کی تخریج بھی کی ہے انہوں نے، اور بہت سارا اس کے بارے میں۔ تو مصنف ابن شیبہ میں ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا رد ابی حنیفہ، ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد، سمجھے، اور 125 مسائل لائے اور کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کتنا؟
125 ہے نا. تو یہ اختلافات کے نہیں ہے. اچھا اس کے جواب میں اپنے کوثری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے 100 سال پہلے کے ترکی کے مصری تھے لیکن ترک میں مقیم تھے عثمانیہ خلافت میں. انہوں نے کتاب لکھی عنایہ کر کے, اس کے جواب میں کتاب لکھی. اس میں بتایا کہ فقہ حنفیہ کے لگ بھگ 12 لاکھ مسائل ہیں. کتنے مسائل ہیں؟ 12,75,000 کچھ انہوں نے گنتی بتائی ایک ایک کی, سمجھے, ابھی مجھے یاد نہیں ہے. اور اس میں سے ابھی شیبہ رحمت اللہ علیہ کو 125 مسئلہ ایسا ملا جو کتاب و سنت کے خلاف ان کے مطابق ہے نا. تو ایوریج کتنا ہوا 0. کچھ %. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہاں بہت چھوٹی سی بات. اس کے بعد انہوں نے آگے لکھا کہ اس میں سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو فقہ حنفیہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہے ہی نہیں, لوگوں نے منسوب کر دیا اور لوگوں نے اعتراض کرا دیا, یعنی لوگوں نے کان بھر دیا, انہوں نے لکھ بھی دیا. اور اس کے بعد انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کتاب میں قریب 200 صفحات کی کتاب ہے ان کی اس بارے میں. تو اس کے بعد انہوں نے جو اور اعتراضات بچ گئے تھے کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کے دلائل پیش کیے. تو یہ علمی اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد آگے آپ کو بتائیں, اس سے بڑی بات, اس سے بڑا واقعہ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج یا عمرہ کے لیے سفر پہ گئے مکہ مدینہ. تو جب مدینہ پہنچے تو امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نواسوں کے آل میں سے تھے, آل بیت میں سے تھے, ان کو لوگوں نے اتنا چڑھایا تھا, اتنا کان بھرا تھا کہ انہوں نے جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو کہا, او ہو تم ہی ہو جو میرے نانا کے حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہو. باضابطے کتابوں میں ہے یہ. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے مہمان ہیں, اس طرح سے جو بھی باتیں کی پہلے تو بات کر لیتے, بیٹھتے, سلام دعا ہو جاتا. اس طرح سے انہوں نے پہلے ذہن بنایا. اس کے بعد بیٹھے اور انہوں نے 2-3 مثالیں دی, کہے کہ حضرت اگر میں اپنی رائے کو مقدم کرتا تو آپ بتائیں کہ یعنی کمزور کون ہے, عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عورت کمزور ہے. تو اگر میں اپنی رائے پہ فتویٰ دیتا تو میں فتویٰ دیتا کہ وراثت میں عورت کو زیادہ ملے. تو یہ 2-3 مثالیں جب یعنی انٹریکشن جب آپس میں میل جول ہوتا ہے تو بہت ساری بدگمانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو گلے سے لگایا, بہت اکرام کیا. یہ ساری باتیں چلی آ رہی, اچھا کبھی رکی نہیں ہے, سمجھے. تو ایسی حالت میں عام ساتھیوں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں یہ تو ہو گیا. چلیے ایک بات, یہ دوسری بات ہے. تو تھوڑا سی اور میں کہہ دوں کہ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہوا ہے جو آپ کا بھوپال کا اجتماع ہوا, تو اس سے شرائی بہت برے طرح سے جل بھن گئے, سمجھے. ان کو پتہ نہیں کیا بیچاروں کو ہے. ہم تو اپنا کام اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ ہم لوگ کو یعنی کہ یہ پتہ نہیں کیا ان کی مجلسیں ہوتی ہے, ان کو فیڈنگ کی جاتی ہے, کیا سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں. اور خاص کر کے مولانا سعد صاحب مدد اللہ علی کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو جب سے بھوپال کا اجتماع ہوا نا تو تب سے جو ہے یہ لوگ کوشش میں لگے ہوئے تھے, اور بہت ساری باتیں ہم لوگ کو پتہ چل رہی تھی, اور اس کی آڈیو ویڈیوز تحریرات چل رہی تھی کہ مفتی مولانا سعد صاحب کے خلاف نیا فتویٰ آئے گا, فلانا فلانا فلانا, اس طرح سے کہا, اس طرح سے کہا. ہم لوگ تقیید نہیں کر رہے تھے, بلکہ دیکھا جائے گا جب کچھ ہوگا تو, یعنی کہ اس طرح سے ان کا تو کام ہی یہی ہے. لیکن یہ یہاں پر یہی ہے کہ جو مفتی نعمانی صاحب مدد اللہ علی کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں یا جو ان سے جو متعلق ہیں, دور دور سے ان کو فون کرتے, خطوط لکھتے, پھر وہ ایک مجمع ہے جو ان کو جو ہے کان بھرتے رہتا ہے کہ بھئی یہ مولانا صاحب نہیں تھا, مولانا صاحب نہیں تھا. وہ بیچارے مشغول آدمی ہیں, محتمم ہیں, اہتمام کا کام ہے, سارا پورا دنیا کا نظر وہاں دارالعلوم دیوبند پر ہے, طرح طرح کا وہاں مسائل ہے. اب وہ سب کا بیان بیٹھ کے سنتے تو نہیں رہیں گے, جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سن لیں. جیسے آپ کو سنے ہوں گے مفتی ظفر علی خان صاحب
کبھی مفتی مولانا طارق جمیل صاحب کو کافر تک کہہ دیے، ریکارڈنگ موجود ہے نا؟ جو لوگ ان کو جو کان بھرتے تھے بتا دیتے تھے، بعد میں جب ذہن صاف ہو جاتا تھا تو صاف ہو جاتا تھا، ایسا چلتا تھا۔ تو اصل جو اعتراض ہے دیکھیے وہ یہ ہے کہ جو مولانا سعد صاحب کا جو بیان ہے تو اس میں انہوں نے کہا، جو میں نے نا اس کو لکھا، اس کو الگ سے میں نے لکھا، اس میں پڑھتا ہوں ایک مرتبہ کہ سننے میں الگ لگتا ہے، پڑھنے سے وہ دیکھنے سے لکھنے سے الگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جو جس پیراگراف پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے، تعلیم و تعلم ذاتی خرچ سے ہٹ جائے گا تو پھر معلم و متعلم یعنی پڑھنے پڑھانے والے دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ سنت سے ہٹ گیا ہے، فلانا ہو گیا، ٹھمکانا ہو گیا۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا کہ پڑھنے پڑھانے کا کام اپنے خرچے پر بھی ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس کے بعد آگے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتے، ان کو جلانے کے قابل بناتے، فروخت کر کے آمدنی سے ازواج مطہرات کے گھروں میں تازہ گوشت پہنچایا کرتے۔ یہ طلبہ کا کام تھا، یہ طلبہ کا کام تھا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے جو الگ ہے، دیکھیے اس کی تشریحی باتیں ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک معلم یعنی وہ جو صحابہ گوشت پہنچاتے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا سوچتے تھے، ہمارا ایک معلم ہے، اس کے 11 گھروں میں گوشت پہنچانا ہے روزانہ۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے جس پہ اعتراض ہے۔ اب یہاں پر جو روزانہ کا لفظ آیا ہے وہ حدیث کے ذیل میں نہیں آیا، بلکہ ایک بات سمجھانے کے لیے آیا کہ جو صحابی گوشت پہنچاتے تھے ان کے ذہن میں یہ بات رہتا تھا کہ ہم کو روزانہ گھر میں گوشت پہنچانا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ روزانہ گوشت پہنچاتے رہتے تھے، ایک ٹائم پیریڈ کے۔ اور اس کو جو ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں باب باندھ کر کے کہ تعلیم و تعلم اپنی کمائی سے کرنے کا بیان باب باندھ کر کے اس کو ذکر کیا، اس حدیث کو، ہے نا۔ تو یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن چڑھانے والوں نے چڑھا دیا، غلط باتیں پہنچا دی۔ اور وہ جو ہم جیسے بڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی معتبر لوگ ہوتے ہیں، وہ دور دور سے ان کو فون آئے، طرح طرح کے خطوط آئے، تو ان کا ایک ذہن بن گیا، انہوں نے بات کہہ دی۔ اچھا جو بات کہہ دی اس میں بھی قابل گرفت بہت ساری باتیں ہیں۔ 3 منٹ اور 30 سیکنڈ کے بعد انہوں نے کہا کہ گھروں میں یعنی ازواج مطہرات کے گھروں میں خبر بھجوائی۔ مفتی نعمانی صاحب مدد اللہ علیہ نے کہا کہ گھروں میں خبر بھیجائی کہ کچھ کھانے کا ہے، تو گھروں سے شکایتیں آئی۔ بتاؤ یہ بات اگر بریلیوں کے اور ہمارے غیر مقلدین بھائیوں کے پاس پہنچ جائے کہ ازواج مطہرات شکایتیں کرتی تھیں، کون سی حدیث میں ہے، تو بتاؤ کتنا ہنگامہ ہو جائے گا۔ رائے کا پہاڑ بن جائے گا۔ اور ان کا کہنے کا بھی اس کو بولتے ہیں انٹینشن، ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اور نہ مولانا سعد صاحب کا کہنے کا یہ مقصد تھا۔ مولانا سعد صاحب کا کہنے کا جو مقصد ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے، ان کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ مدارس دینیہ میں 3% لوگ پڑھنے جاتے ہیں اور 97% لوگ کہاں پر رہتے ہیں بھائی؟ کاروبار میں، دھندوں میں، گھروں میں، اسکول کالجز میں، ہے نا، اور ادھر ادھر ہیں۔ تو ان تک دین کیسے پہنچے؟ مفتی نعمانی صاحب و مدارس دینیہ والے جو ہے ان کا انٹینشن یہ ہے کہ مدارس دینیہ بہت مضبوط ہوں تاکہ فقہ کی، عقائد کی اور باطل جو ہمارے اوپر سازشیں کر رہے ہیں ان سے عوام کی، امت کی حفاظت ہو سکے نا۔ اس کے لیے وہ مدرسوں میں بچوں کو لا کے اتنا مضبوط بنا رہے ہیں کہ وہ یہ سارا چیزوں کو فیس کر سکے نا۔ اور مولانا سعد صاحب کا انٹینشن کیا ہے کہ علماء کام کی رہبری کریں اور 97% امت تک کام کیسے پہنچے، تو اس کے لیے جو مساجد کو آباد کرنا ہے یہ محنت مضبوط کیا جائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے علاقوں کی ایسی کارگزاری آئی کہ علماء کرام اپنا جو تعلق مطلب مدارس میں پڑھاتے، مکاتب میں پڑھاتے یا جابس کرتے، وہ مسجد کی آبادی میں حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کو تجوید کا حلقہ لگاتے ہیں، مسائل کا حلقہ لگاتے ہیں، عقائد کا حلقہ لگاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب اس پہ لانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ترغیب دے رہے ہیں۔ دیکھو
ایک ترغیب تو یہ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی ذہن بنے کہ ہم بغیر تنخواہ لیے بھی کچھ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جتنا مقدر ہو امت کو دیں، دین سکھائیں، جگہ جگہ 97% امت کو مسجد میں لا کر کے دین سکھائیں. اور دوسرا ترغیب دین سیکھنے والوں کو دے کہ بھائی صحابہ کے زمانے میں اتنا حالات ہونے کے باوجود وہ لوگ کما کر کے تازہ گوشت گھروں میں پہنچاتے تھے، آپ بھی پہنچاؤ ان کے گھروں میں کچھ ہے نا. یہ سارا معاملہ ہے. ہاں اب اس میں ایک بات جو آپ نے بعد میں کہی کہ بھائی عوام کو کیا کرنا چاہیے. عوام کو مولانا سعد صاحب اور مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب مدد ذل علی دونوں کا بہت بہت احترام کرنا چاہیے. اپنے کو ان لڑائیوں سے دور رکھنا چاہیے کہ ابھی بات آئی ہے، بعد میں کھلے گی بہت ساری، لیکن دونوں بزرگ امت کے لیے مخلص ہیں اور دونوں امت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. اور ان کے درمیان یہ اختلاف کا ہو جانا کوئی نیا کام نہیں ہے، شروع سے ہوتے آ رہا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اب اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے کہ بھائی وقتی طور پہ کوئی بات آ جاتی ہے، پھر صحیح بات جب سامنے آ جاتی ہے تو ہمارے بزرگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس سے رجوع نہ کریں، اس کو چھوڑ نہ دیں. مولانا سعد صاحب نے کئی بار رجوع کیا، وہ بہت سی باتیں چھوڑ دی. ایسے بھی دوسرے بزرگ بھی ایسے ہی کریں گے کہ ان کے سامنے جب بتایا جائے کہ آپ کو چڑھایا گیا ہے، آپ کو غلط باتیں پہنچائی گئی ہے، تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. جی بالکل صحیح بات ہے. ہاں عوام الناس کو بالکل اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے، اور دونوں ہر طرح کے جتنے علماء ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، چاہے ہمارے موافق ہوں یا ہمارے مخالف ہوں. حضرت جی مدد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دین کے کام کرنے والے ہمارے رفیق نہیں ہیں، ہمارے رفیق ہیں. بے شک سبحان اللہ. سب کو مل جل کر کے کام کرنا ہوگا، سارے کام ہوں گے تب جا کر کے ہمارا دین بھی محفوظ ہوگا، ہم بھی محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بالکل صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کو بھی اللہ پاک بہت خلاصہ کر دیا. جی بہتر انشاءاللہ. ہم یاد رکھیں انشاءاللہ. آپ سے بھی درخواست ہے. وعلیکم السلام. انشاءاللہ ضرور.